بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم ایک ایسی ذات بابرکات کا کلام ہے جسے ہم اللہ تعالی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات تو ہماری دیکھی ہوئی نہیں ہے جس کا کلام ہم پڑھنے، سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ہم چند بنیادی باتوں کو سامنے لاتے ہیں اور بطور سوال چند چیزیں پیش کر کے ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں آنے والا سوال جو کہ فطرتاً انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اس کے جوابات ہمیں معلوم ہو جائیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کسی مومن کے ذہن میں یہ سوال آئے، لیکن ہم جو قرآن کریم سمجھنے جا رہے ہیں تو ہماری گفتگو کسی ایسے شخص سے بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے جس کے ذہن میں یہ سوالات آ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بنیاد کا علم ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو اس کے موجود ہونے کو ہم کس بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو تسلیم کرنے کے لیے دو بنیادی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر ایک، وجود اشیاء۔ نمبر دو، حرکت اشیاء۔ وجود اشیاء کا مطلب کہ دنیا میں، اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کا وجود پایا جاتا ہے، اور حرکت اشیاء کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر حرکت کرتی ہوئی اور منتقل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو جہاں تک وجود اشیاء کا تعلق ہے تو ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان جب کسی چیز کو اپنے حواس خمسہ یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد، ان کے ذریعے سے جان لیتا ہے تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بے شک یہ چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ کسی بنانے والے کی یہ کاریگری ہے۔ تو پھر کائنات کو وجود دینے والی بھی تو کوئی ہستی ہے، اور وہی ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری چیز، حرکت اشیاء۔ جہاں تک حرکت اشیاء کا تعلق ہے تو جب کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئے تو انسانی ذہن اس طرف گئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس حرکت کے پیچھے کوئی طاقت ضرور ہے، کیونکہ حرکت طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے، خواہ وہ طاقت نظر آ رہی ہو یا نظر نہ آ رہی ہو۔ اگر نظر نہیں آ رہی تو ممکن ہے کہ اس کے نظر نہ آنے میں
میری ہی نظر کا قصور ہو کہ میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اس لیے اس کا یہ مطلب کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی بھی چیز کو حرکت دینے والی طاقت یا قوت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے تو میں یہ نتیجہ نکال لوں کہ اس کے پیچھے طاقت ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کائنات کی غیر متحرک اور متحرک، حرکت کرنے والی اور نہ کرنے والی چیزوں پر غور کرنے سے یہی تصور ذہن میں ابھرتا ہے کہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے اور کوئی ہے جو حرکت دینے والا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہی وہ ذات بابرکات ہے جسے ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ ہم نے بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے تسلیم تو کر لیا، لیکن ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیسے معلوم ہوں گی؟ تو اس سلسلے میں یاد رہے کہ جب ہم نے کائنات میں موجود نشانیوں کو دیکھ سمجھ کر اپنی عقل سے یہ بات تسلیم کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات نے جہاں ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہیں ہمیں بھی اسی ذات نے زندگی عطا فرمائی، تو سوال یہ ہے کہ ہمیں بے مقصد تو پیدا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ہماری زندگی کا مقصد بتانے اور اس سلسلہ میں آسمانی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اپنے بعض خاص بندوں کو منتخب فرمایا، جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں علیہم السلام۔ ایک اور سوال، آسمانی رہنمائی پر مشتمل کتابیں کون کون سی ہیں اور اب کون سی کتاب قابل عمل؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رضا کا راستہ بتانے کے لیے اپنے منتخب انبیاء و رسول علیہم السلام پر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمانی ہدایات پر مشتمل ایک بڑی تعداد میں کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے کچھ مشہور تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم ہیں، اور صرف قرآن کریم ہی قابل عمل کتاب ہے کہ اس پر عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور قرآن کریم کی گواہی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سابقہ آسمانی کتابیں ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی، اس لیے اس کی جو درست باتیں ہیں ان کتابوں کی جو درست رہی ہیں بعد میں بھی، جو اصولی باتیں ہیں ان کو قرآن کریم نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرنے میں اور ایمان لانے میں نجات ہے۔ سابقہ کتابوں پر اس حد تک ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا اور سچی کتابیں نازل فرمائیں، تحریف انسانوں نے، تبدیلی انسانوں نے اس کے اندر کی۔ چنانچہ اس وقت آسمانی کتابوں میں سے قابل عمل کتاب یا جس کے ذریعے نجات ممکن ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو آخری آسمانی کتاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زبان کسی زمانے میں بھی تبدیلی کا شکار نہیں ہو سکتی، جیسا کہ دوسری زبانوں کا معاملہ ہے کہ وہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ خود بھی بدل جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی بھی آج تک حفاظت چلی آتی ہے، اور قیامت تک یہ زبان اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ کلام الہی کی خدمت سر انجام دیتی نظر آتی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے
تو جب قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جس زبان میں وہ کلام پاک ہے اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. یا اللہ قرآن کریم کی سمجھ اور اس کو پڑھنے کی توفیق، سمجھنے کی توفیق، اس پر عمل کرنے کی توفیق، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم یہ جو کوشش ہم نے آج سے شروع کی ہے، اے اللہ کریم اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ میری بھی اس سلسلے میں دستگیری فرما، تمام مشکلات کو، رکاوٹوں کو آسان فرما، اور اس کو تمام ممبران کے لیے جو اس گروپ میں شریک ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ، یا اللہ سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.